آج کا دن اہم ترین اور جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے مشکل ترین دن ہے۔ آج انہیں ایک اہم ترین فیصلہ کرنا ہے، بڑا فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے، جتنے بھی بیانیے بنائے گئے، وہ سب کے سب پٹ چکے ہیں۔ بہرحال پہلے ذرا خبروں کا جائزہ لیتے ہیں، پھر عمران خان صاحب کا بھی تازہ ترین پیغام بھی آیا ہے جیل سے، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد عمران خان صاحب کا پیغام جیل سے آیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل امریکہ ایران جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے۔ وہ مرحلہ خونی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بہت زیادہ خونی ہو سکتا ہے، اور اس کے اثرات پاکستان پر اب پہنچنے والے ہیں براہ راست۔ معاملہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے، 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ آبنائے ہرمز کھول دی جائے، اور اگر نہیں کھولیں گے تو ایران کے بجلی گھروں پر حملے کیے جائیں گے۔ اور آج دن کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اسرائیل کے جنوبی لبنان میں حملے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ دریائے لیتانی پر قائم اہم گزرگاہ قاسمیہ پل جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حزب اللہ کے حملے ہوئے ہیں اسرائیل میں، اور اس میں اسرائیلی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد ایران کے بجلی گھروں پر حملے ہو چکے، اور وہاں پہ جو ہیں ایک سے زیادہ دماوند کا علاقہ ہے، وہاں پہ دھماکے سنے گئے ہیں، اور یہ ایران نے بھی اس کو کر دیا ہے، رپورٹ کیا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے دھمکیاں تھیں، 48 گھنٹے کے اندر انہوں نے کہا تھا یہ کیا جائے، تو ایران نے ان دھمکیوں کو رد کر دیا ہے۔ اور ایران اسرائیل کے آرمی چیف نے حزب اللہ کے خلاف طویل جنگ کا اندیا دے دیا ہے، جبکہ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے متعلق ہمیں دھمکیاں قبول نہیں، اور نہ ہی ہم خوفزدہ ہیں، اور اگر کوئی ایسی حرکت کی گئی، وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اگر ایران پر کوئی ایسا حملہ کیا گیا جو کہ غیر فوجی اور جس طریقے سے بجلی گھروں پہ، تو پھر انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ایک نیا ایران جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، اور وہ بھی جوابی ایسی کارروائیاں کرے گا کہ دشمن کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے صدر نے یہ بھی کہا کہ پھر آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند کر دی جائے گی۔ یہ الٹیمیٹم آج جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور جیسے ہی الٹیمیٹم یہ ختم ہوگا، اس کے بعد ایران پہ حملہ ہونا ہے شدید ترین، اور امریکہ کی خواہش ہوگی کہ پاکستان بھی اس میں شریک ہو۔ کیوں شریک ہو؟ اور وہ اس لیے شریک ہو کہ کیونکہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رکھا ہے، اور سعودی عرب کے ذریعے سے پاکستان کو اس جنگ میں شمولیت کی جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، شمولیت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ بھی اس جنگ کا حصہ بنیں، اور اس کے لیے پاکستان میں کافی کوششیں کی گئیں، لیکن جو آخری کوشش کی گئی اہل تشیع کے علماء کو بلا کر جو آرمی چیف نے کیا، اور اس کے بعد جو اس کا رد عمل آیا وہ شدید ترین تھا، کیونکہ اب عاصم منیر صاحب کے خلاف باقاعدہ طور پہ جو ہیں وہ جمعے کے موقع پہ بہت زیادہ، جمعے کے خطبے کے دوران جو ہے وہ اہل تشیع علماء نے تقاریر کی، خطبے دیے، اور اس میں مساجد کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر جناب عاصم منیر صاحب کے خلاف باقاعدہ طور پہ نعرے بازی ہوئی، اور اس میں اب یہ معاملہ جو ہے وہ سینسیٹیو ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے آج جنرل عاصم منیر صاحب کو فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ الٹیمیٹم آج صبح ختم ہو چکا، اور آج سے اگلے 24 گھنٹے کے اندر یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ واضح طور پر یہ بتا چکا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ کا دفاعی معاہدہ ہے، اور اس دفاعی معاہدے کے اندر رہتے ہوئے پاکستان جو ہے وہ اس پہ عمل کرے، اور سعودی عرب کے ساتھ مکمل طور پر ڈٹ کر کھڑا ہو جائے۔ لیکن ایک میں نے بھی چھوٹا سا سروے کروایا، عمران ریاض صاحب نے بھی کروایا، اور اس میں 93% لوگ جو ہیں وہ بالکل بھی ایران پر حملہ کرنے کے حق میں نہیں ہیں، اور پاکستان کے عوام اس پہ جو رائے دے رہے ہیں، 93% لوگوں کی رائے ہے کہ پاکستان کو جنگ بندی کروانی چاہیے، ایران، سعودی عرب، UAE، قطر، بحرین، ان کے درمیان صلح کروانی چاہیے، نہ کہ پاکستان کو حصہ بننا چاہیے اس لڑائی کا اور ایران پر حملہ کرنا چاہیے یا امریکی اتحاد میں شامل ہونا چاہیے۔ اور اس لیے
پاکستان کے اندر بھی یہ صورتحال اب تقسیم شدہ ہے۔ اب جناب عاصم منیر صاحب کے لیے یہ ایک مشکل وقت ہے، اور جناب عاصم منیر صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے بند کمروں میں جو کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں وہ کافی خطرناک ہیں، اور اب ان کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ جو بویا تھا وہ جو ہے اس کے اب کاٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ پیوٹن روس وہ مکمل طور پر انہوں نے کہا جی کہ ہم کل بھی ایران کے ساتھ تھے اور آئندہ بھی ایران کے ساتھ ہی رہیں گے، اس لیے ہمارے بارے میں انہوں نے کہا کہ کوئی ڈس انفارمیشن نہ پھیلائی جائے۔ دوسری جانب قطر سے بھی اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور قطر نے بھی اسرائیل اور امریکی حکام کو یہ کہا ہے کہ ہم کسی ثالثی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہمارا جو پہلا مقصد ہے وہ ہے ہمارا دفاع اور ہماری اکانومی اور ہمارے اثاثوں کو بچانا۔ اس لیے قطر کی خاتون وزیر نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے اسرائیل کو، امریکہ کو، کہ وہ اپنے معاملات اور اپنے ترجمان خود بنے، وہ قطر کے ترجمان مت بنے۔ یہ بھی رد عمل آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خلیجی ممالک بھی تقسیم ہو چکے ہیں۔ دو ممالک ایسے ہیں جو کہ مغربی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بند ہو جائے۔ قطر بھی جنگ بند کروانا چاہتا ہے، عمان بھی جنگ بند کروانا چاہتا ہے، بحرین بھی اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، جبکہ یو اے ای اور سعودی عرب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ لڑی جائے اور ایران اس میں شکست کھائے۔ بہرحال ابھی تک سعودی عرب کی طرف سے اس بارے میں کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن جو یو اے ای میں نقصان پہنچا ہے، اور اب تک تقریباً کہا جاتا ہے کہ 5,000 سے زیادہ حملے جو ہیں وہ خلیجی ملکوں پہ ایران کی طرف سے کیے گئے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ہیں۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہ بحری راستے میں رکاوٹ کی ذمہ داری ایران پر نہیں بلکہ ان ممالک پر عائد ہوتی ہے، اور ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ نہ کوئی ایران جو ہے نہ کوئی انشورنس کمپنی اور نہ ہی ایران مزید دھمکیوں کی زد میں آئے گا۔ اور وزارت خارجہ نے بھی کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز پیدا ہونے والی کشیدگی اور خطرناک صورتحال کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں، ہم نہیں ہیں۔ پھر اسرائیل کو بھی ایک طرف حزب اللہ نے اپنے آپ کو حزب اللہ نے انگیج کر لیا ہے، حزب اللہ حملے کر رہا ہے، دوسری طرف عراقی مسلح گروپ جو ہیں وہ بھی حملے کر رہے ہیں، اور انہوں نے اربیل میں موساد کے دفتر پر ڈرون حملے کا دعویٰ کیا ہے، اور عراقی مسلح گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی عراق شہر اربیل میں موساد کے دفتر کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا، ڈرون حملے سے نشانہ بنایا گیا، اور شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عراق بھر میں امریکی اڈوں کے قریب جانے سے گریز کریں۔ اسی طریقے سے امریکی شہریوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بھی مشرق وسطیٰ سے اور عراق سے اور جہاں جہاں اس وقت حالات نازک ہیں وہاں سے وہ نکل آئیں، اور امریکیوں کو جب یہ جاری کی گئی ہے ایڈوائزری تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں معاملات مزید گھمبیر ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آج ہی یعنی کہ 23 مارچ اور سوموار کے دن صبح ایران نے میزائل مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے کی جانب داغے ہیں، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل رہائشی علاقوں میں گرے اور گاڑیوں اور مکانات کو نقصان پہنچا، اور اسرائیلی دفاعی ایرانی میزائل روکنے میں ناکام رہے۔ یہ آج کی تاریخ کا واقعہ ہے، اور عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور $113 فی بیرل بڑھ گئی ہے، اور یہ $100 سے کہا گیا تھا کہ تجاوز نہیں کرے گی، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان میں ہائی آکٹین ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ $534 فی لیٹر ہونے جا رہی ہے، اور اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی۔ دنیا بھر میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے امریکی شہریوں کو حکم دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں امریکیوں کو زیادہ احتیاط برتنے کا مشورہ دیتے ہیں ہم، اور بیرون ملک مقیم امریکیوں کو قریبی امریکی سفارت خانوں یا قونصلٹ خانوں کی طرف سے جاری کردہ حفاظتی احتیاط میں رہنمائی کی پیروی کرنی چاہیے، اور وقتاً فوقتاً فضائی حدود کی بندش سے سفر میں خلل بھی پڑ سکتا ہے، اور مشرق وسطیٰ سے باہر
समेत अमरीकी सफारती तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान की हमायत करने वाले ग्रुप बैरून मुल्क, दीगर अमरीकी मफादात या रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका और पूरी दुनिया में अमरीकियों से वाबस्ता मुकामात पर निशाना बना सकते हैं। ये सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी किया गया है अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से। तो इससे भी एक और ये एक इंदिया है कि मामलात आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अगर ये सूरत इसी तरीके से रहती है तो यकीनन इस लड़ाई के बढ़ने का अंदेशा है, और फिर यही मौका है कि जब जनरल आसम मुनीर साहब पे ये प्रेशर आएगा और वो बताए और उनसे पूछा जाएगा कि जनाब आप बताएं कि आप किस तरफ हैं, आप हमारे साथ हैं या फिर आप ईरान के साथ हैं। तो ये मामला जो है संजीदा होता जा रहा है। दूसरी जानिब अगली खबर है इमरान खान साहब के बेटों ने इमरान खान साहब से ईद के दिन फ़ोन पर उनकी बात करवाई गई, और वो ईद के दिन नहीं बल्कि ईद के अगले दिन बात करवाई गई, और उसमें ख़ास तौर पे तकरीबन 25 से 30 मिनट ये गुफ्तगू हुई है। लेकिन कल रद्द अमल आया शाम को इमरान खान साहब के बेटों की तरफ से, और उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए बताया कि उन्होंने कहा कि हमने कल अपने वालिद से बात की और इमरान खान साहब ने कहा कि उनका ये पैगाम पहुंचा दिया जाए। लिहाजा उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि इस मुल्क यानी कि पाकिस्तान के जजों को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। बार बार हमने अदलिया से रुजू किया, और लेकिन जजों ने अपनी ज़ाती मराआत के इव्ज़ अपनी रूहों को बेच दिया, और उन्होंने अपनी दयानतदारी फ़रोख्त की, और वो जानते हैं कि वो मुझे नहीं तोड़ सकते, इसलिए वो मेरी अहलिया बुशरा बीबी को भी निशाना बनाते हैं, और उनको भी गैर कानूनी तौर पर सज़ाएं सुनाई गईं और उनको भी जेल में डाल दिया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि वो कैसे बुशरा बीबी के साथ इस गैर इंसानी सलूक की इजाज़त दे सकते हैं, और सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने कहा कि ये सब कुछ किया जा रहा है, और बुशरा बीबी जो मेरी अहलिया हैं उनको तकलीफ़ें दी जा रही हैं, उनको जेलों में डाला गया है। और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो हैं वो हफ्ते में 7 दिन वो कैद तन्हाई में रहती हैं। पूरा दिन 24 घंटे तक उनको कैद तन्हाई में रखा जाता है, और सिर्फ हफ्ते में एक दिन 30 मिनट के लिए उन्होंने कहा कि मेरी और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई जाती है। और उन्होंने कहा कि यह सिर्फ इसलिए किया जाता है कि ताकि वो मुझे तोड़ सकें और मुझे अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो मुआहदा कर सकें, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि ये कौन सा कानून है, कौन सी अखलाकियात है जो इस तरह के जुल्म की इजाज़त देती है। ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों को नुकसान पहुँचाना गैर इस्लामी है, और इनके अज़ाइम बिल्कुल वाज़ेह हैं, और जज मुआशरे में इंसाफ के ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन उन्हें अपने तर्ज़ अमल पर शर्मिंदा होना चाहिए। ये इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है, और जजों को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। उसकी वजह यह है कि मुतअद्दिद बार इमरान खान साहब के वकला ने, डॉक्टर उज़्मा ने, उनकी बहनों ने, उनकी फैमिली मेम्बर्स ने बारहा अदालत से रजू किया। सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी साहब की अदालत से रजू किया, जस्टिस डोगर साहब की अदालत से रजू किया, और दोनों जगह पे इंसाफ नहीं मिल सका। याहिया अफरीदी साहब ने भी उनका हेल्थ ग्राउंड पे भी उनका केस टेकअप नहीं किया, और एक फॉर्मेलिटी पूरी की, फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे सलमान सफदर साहब को भेजा, और उनकी रिपोर्ट पर भी मनवान अमल नहीं किया और केस डिस्पोज ऑफ कर दिया, और उन्होंने कहा हाई कोर्ट रुजू करें। हाई कोर्ट जब गया तो अरबाब ताहिर साहब और जस्टिस सोमर साहब ने भी इमरान खान साहब को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया, ना ही उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म सादर किया इलाज के लिए, और ना ही इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलजीन को मेडिकल बोर्ड में शामिल किया, ना ही इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात करवाई गई, ना ही ये हुक्म दिया कि तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो इमरान खान साहब की फैमिली के साथ शेयर की जाएं। ऐसा कोई हुक्म जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस सोमरो की अदालत ने नहीं दिया। उसी बात का इमरान खान साहब तस्करा कर रहे हैं कि इन जजों को शर्म आनी चाहिए, ये कर क्या रही हैं।